السلام علیکم۔ اس وقت دونوں طیاروں نے خاصا نیچے آ کر جہاز کے اوپر دو تین چکر لگائے اور پھر اسی طرف لوٹ گئے جدھر سے آئے تھے۔ انہیں اپنا آپریشن بڑی حد تک ناکام ہی نظر آیا ہوگا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے من کی برج پر جا کر غلطی کی تھی۔ مجھے عرشے ہی پر رہنا چاہیے تھا۔ اگر میں ابتدا سے یہیں رکا ہوتا تو آفاق کے اتنے آدمیوں کو ہلاکت سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ میں دشمن کی اس سے بھی بڑی تعداد کے لیے اکیلا کافی تھا۔ دشمن نے جب محسوس کیا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو انہوں نے آگے بڑھنے کی کوششیں ترک کر دیں۔ جو جہاں تھا وہیں چھپا رہا۔ وہ اسی طرح میری برسائی ہوئی گولیوں کی ہلاکت سے بچ سکتے تھے، لیکن میں یہ کسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ دشمن زندہ سلامت سنگم پر موجود رہے۔ میں گولیاں برساتا ہوا خود آگے بڑھنے لگا۔ دشمن نے جو مجھے اس طرح سر پر آتے دیکھا تو بکھلا کر ایک بار پھر مجھ پر فائر کھول دیا، لیکن ظاہر ہے کہ نتیجہ پہلے سے مختلف نہیں رہا ہوگا۔ میں ان کے لیے فرشتہ اجل ثابت ہوا۔ میری سٹین گن ایک ایک کر کے ان سب کو چاٹنے لگی۔ دفتن ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، سب ایک دم ٹوٹ پڑو۔ یہ غالباً گوریلوں کا کمانڈر تھا۔ یہ حکم ملتے ہی وہ سب ایک دم اپنی جگہ سے نکلے اور مجھ پر جھپٹ پڑے، لیکن میں ان کے کمانڈر کی آواز سنتے ہی چوکنا ہو گیا تھا۔ میں الٹے قدموں تیزی سے پیچھے ہٹا، لیکن گولیاں اسی تیزی سے برسانے لگا۔ اگر میں پسپا نہ ہوا ہوتا تو ان میں سے دو تین تو ضرور مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن میرے پسپا ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی لمحوں میں ان سب کی لاشیں عرشے پر تڑپتی نظر آئیں۔ سٹین گن کے ٹریگر پر میری انگلی کا دباؤ ختم ہو گیا اور میں ایک طرف ٹک کر اس طرح لمبی لمبی سانسیں لینے لگا جیسے کہیں دور سے دوڑ کر آیا ہوں۔ میرے گرد لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ عرشہ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ آفاق کے صرف 3 آدمی زندہ بچے تھے جو یہ معرکہ ختم ہوتے ہی میرے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک کا شانہ خون سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ غالباً گولی اس کے شانے میں دھنسی ہوئی تھی۔ یور ہائینس، ہم کامیاب ہو گئے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لی، مگر ایک بہت بڑی قربانی کے بعد۔ پھر میں نے پلٹ کر برج کی طرف دیکھا۔ سیڑھی کے اوپر برج کے دروازے پر آفاق کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ہماری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں برج کی طرف چل پڑا۔ مجھے اپنے پیر بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ دل پر بھی ایک بوجھ سا تھا۔ میرے گرد بکھری ہوئی لاشیں میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈال رہی تھیں۔ اگر وہ صرف دشمنوں کی لاشیں ہوتیں تو شاید میں اتنا بوجھل نہ ہوتا، مگر ان میں ان آدمیوں کی لاشیں بھی تھیں جنہوں نے میری خاطر یہ قربانی دی تھی۔ میں سیڑھی کی طرف بڑھتا ہوا پاگلوں کی طرح بڑبڑایا، رینوکا، میں تم سے ان آدمیوں کا انتقام ضرور لوں گا۔ سیڑھی کے قریب پہنچ کر میں نے کچھ نفرت انگیز انداز میں سٹین گن ایک طرف پھینکی اور اوپر چڑھنے لگا۔ جب میں آفاق کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ زخمی تھا۔ اس کی پتلون کا پائنچہ خون میں تر تھا۔ گولی شاید اس کی ران میں لگی ہوئی تھی۔ اس جگہ گولی کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ وہ گولی اس سٹین گن کی ہوگی جس سے طیارے نے برج پر فائرنگ کی تھی۔ تمہارا تو خون بہت بہہ گیا ہے آفاق، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے یور ہائینس، آفاق نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے تکلیف تو اس خون کی ہے جو عرشے پر میرے ساتھیوں کا بہا ہے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ میں بھی ان کے لیے مغموم ہوں، میں نے برج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں کا کیا حال ہے؟ لیکن آفاق کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے صرف آفاق زخمی ہوا تھا۔ طیارے سے چلائی جانے والی گولیوں نے نہ صرف شیشے توڑے تھے اور کچھ حالات کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن وہ نقصان ایسا نہیں تھا کہ جہاز کو کنٹرول کرنا ممکن نہ رہتا۔ اوہ، ڈاکٹر کاچار میرے قریب آ کر مجھے سر سے پیر تک دیکھتا ہوا بولا، آپ پر بے تحاشا گولیاں برسی ہیں یور ہائینس۔ اب میں نے بھی اپنا جائزہ لیا۔ گولیوں نے میرے لباس میں اتنے سوراخ کیے تھے کہ وہ تقریباً چیتھڑوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کاچار پھر بولا، میرا خیال ہے آپ کیبن میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیں۔ یوں ہی رہنے دے ڈاکٹر، کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کہا اور پھر آفاق کی طرف دیکھ کر بولا، تم اپنی ڈریسنگ کے لیے ڈاکٹر کو تو بلوا لیتے، میں فون کر چکا ہوں، آفاق نے جواب دیا۔ اسی وقت برج کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نہال اپنا میڈیکل باکس سنبھالے ہوئے اندر آیا۔ اس نے فوراً ہی آفاق کی ڈریسنگ شروع کر دی۔ ڈریسنگ ہوتے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ گولی ران میں پیوست نہیں تھی۔
اب ہماری منزل کتنی دور ہے؟ میں نے وہیل پر بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا۔ 1.5 گھنٹے کا سفر اور باقی ہے یور ہائنس۔ تم وہیل کیوں سنبھالے ہوئے ہو؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اسے فکس کیوں نہیں کر دیتے؟ طیارے کی فائرنگ سے اس کا خودکار نظام تباہ ہو گیا ہے۔ اوہ، لیکن ہم جلد ہی اسے ٹھیک کر لیں گے۔ جب 1.5 گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے تو اس کے نہ ٹھیک ہونے سے بھی کیا فرق پڑے گا؟ جی ہاں، ہمیں اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، فضا میں ایک گونج سنائی دی۔ ہم سبھی چونک پڑے۔ میں جھپٹ کر ٹوٹے ہوئے شیشے کے فریم کے قریب پہنچا۔ آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ میرا اندازہ درست ہی ثابت ہوا کہ وہ گونج طیاروں ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس مرتبہ آنے والے طیارے بھی دو ہی تھے۔ ان کی ساخت پہلے آنے والے طیاروں سے مختلف تھی۔ میں جھپٹ کر دروازے کی طرف گیا اور اسے کھول کر سیڑھی پر پہنچ گیا۔ میری نظر ان طیاروں پر جمی ہوئی تھی جو بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ اب دشمن کا منصوبہ کیا ہوگا۔ طیارے بہت تیزی سے جہاز کے اوپر آئے۔ ایک سامنے کا امکان تو یہی تھا کہ جہاز پر مزید پیراشوٹرز اتارے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فضا میں متعدد سیٹیاں گونجی تھیں اور میں نے چھوٹی چھوٹی بے شمار گیندوں کو جہاز پر گرتے دیکھا۔ وہ گیندیں دھماکوں کے ساتھ پھٹیں اور تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ گیس بم تھے۔ ویسے ہی 2 گیس بم برج میں بھی آ گرے۔ اوہ خدایا! آفاق کے منہ سے نکلا اور اس کے منہ سے کھانسی کا ٹھسکا نکلا۔ ادھر میری آنکھوں میں بھی جلن ہونے لگی اور میں سانس روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب لوگ برج سے کھلے میں نکل آئیں، میں نے سانس روکے روکے کہا، اور سب سے پہلے دروازہ کھول کر سیڑھی پر آ گیا۔ گیس بم سارے جہاز پر ہی پھینکے گئے تھے، لیکن عرصے پر گیس زیادہ دیر نہ رکتی، ہوا اسے اڑا لے جاتی۔ اسی لیے میں ان سب کو باہر لے آیا تھا، لیکن باہر بھی ہمیں فوری طور پر سکون نہیں مل سکا۔ دراصل وہ بم بہت زیادہ تعداد میں پھینکے گئے تھے، شاید ان کی تعداد 40 سے کم نہیں ہوگی۔ نچلی منزلوں پر چلو آفاق۔ اب مجھے بھی کھانسی آنے لگی تھی۔ ہم برج کو کیسے چھوڑ دیں یور ہائنس؟ آفاق کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ میدان خالی دیکھ کر وہ پھر اپنے گوریلے جہاز پر اتار دیں گے، لیکن یہ گیس اب جو گوریلے جہاز پر اتارے جائیں گے وہ یقیناً گیس ماسک لگائے ہوئے ہوں گے۔ گیس کی وجہ سے ہمیں بولنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ وہ پھر آ رہے ہیں، میں طیاروں کی گونج سن کر بولا۔ پھر فضا میں مزید سیٹیاں بھی گونجیں اور بے شمار گیس بم عرشے پر آ کر پھٹے۔ نچلی منزلوں پر چلو آفاق، میں پھر بولا۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاز ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم یہاں رکیں گے تو بھی جہاز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم زیادہ دیر تک ہوش میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے ایک سرسری جائزہ لینے کے لیے آنکھیں کھولیں تو مجھے فضا میں بہت سے پھول کھلے ہوئے نظر آئے۔ یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ پیراشوٹرز تھے۔ دشمن نے اس مرتبہ ہم پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی۔ اس چوٹ سے بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گیس نہ جانے کیسی تھی کہ میرا دماغ شل ہوتا جا رہا تھا۔ میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا، لیکن اس وقت میرا دل یہی چاہا کہ گر جاؤں۔ عجیب خمار کسی کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر کھانسی کے جھٹکے نہ لگ رہے ہوتے تو یہ نشہ بہت گہرا ہوتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی تھیں، لیکن پھر فوراً ہی بند بھی کر لیں۔ اس مرتبہ جلن کا احساس پہلے سے زیادہ شدید تھا، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ گیس اب جہاز پر پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سنبھلنا چاہا مگر سنبھل نہیں سکا۔ سہارا لینے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ چلائے مگر کچھ نہیں ملا۔ آخر میں گر ہی پڑا۔ میرے ذہن پر چھایا ہوا غبار اب بہت گہرا ہو چکا تھا۔ کھانسی کے جھٹکے بھی میرے حواس بحال نہیں رکھ سکے۔ میں جیسے ایک تاریک دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ آخری احساس جو مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ اب مجھے ہوش آئے گا تو میں رینوکا کی قید میں ہوں گا۔ بمبئی کی ایک سڑک پر جب میں شعور کے احاطے میں آیا تھا، اس واقعے کو بہت دن گزر چکے تھے، اور اس طویل عرصے میں مجھے ایک حقیر تنکے کی طرح حالات کے دھارے پر بہنا پڑا تھا۔ کسی بھی لمحے میں مجھے اپنی مرضی چلانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ حالات مجھے نامعلوم ہاتھوں کی انگلیوں پر نچاتے رہے۔ میں نے جب بھی اس گرداب سے نکلنے کی کوشش کی تھی، ناکام رہا تھا، اور شاید یہ میری سب سے بڑی کوشش بھی ناکام ہو رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا
آنکھوں میں جلن کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ میں کھانس بھی نہیں رہا تھا۔ فضا میں کوئی آلودگی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں پلکیں جھپکا جھپکا کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ویسا ہی ایک چھوٹا سا کیبن تھا جیسے دوسرے ہوتے ہیں۔ کیا یہ سنگم ہی کا کوئی کیبن ہے؟ میں نے سوچا۔ کیا یہ رینوکا کے ہی جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد اب مجھے واپس لے جا رہے ہیں؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس حرکت سے بھی میرے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گیس کے اثرات مجھ سے بہت دور جا چکے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور دو افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک یقیناً ڈاکٹر تھا۔ وہ اپنے گلے میں لٹکے ہوئے اسٹیتھوسکوپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے اسے دھیرے دھیرے بائیں ہتھیلی پر مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ معمولی نقش و نگار اور سانولی رنگت کی ایک نرس تھی۔ یور ہائینس، ڈاکٹر قدرے خم ہوتا ہوا بولا۔ مجھے یقین تھا کہ اب آپ ہوش میں آ رہے ہوں گے۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وہ نرس کی طرف دیکھ کر بولا، تم جا کر کیپٹن کو بتا دو کہ ہز ہائینس کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس سر ہلا کر فوراً چلی گئی اور ڈاکٹر میرے قریب آ گیا۔ کامیابی مبارک ہو یور ہائینس، وہ بولا۔ طنز مت کرو ڈاکٹر، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں اب بھی بہت کچھ کر گزرنے پر قادر ہوں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا یور ہائینس، ڈاکٹر حیرت سے بولا۔ تمہاری دیوی میرا مطلب اچھی طرح جانتی ہوگی۔ سنگم پر قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں نے مجھ پر بھی قبضہ کر لیا۔ میں تم سب کو ناکوں چنے چبوا دوں گا۔ دفعتاً ڈاکٹر مسکرا پڑا اور بولا، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سنگم پر ہیں؟ نہیں یور ہائینس، آپ ایک آبدوز میں ہیں اور یہ آبدوز آپ کے وطن کی ہے۔ میں تیوری پر بل ڈال کر ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں یور ہائینس، ڈاکٹر پھر بولا، آپ اپنے وطن ہی کی ایک آبدوز پر ہیں۔ یہ سنگم نہیں ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہو تو باہر نکل کر دیکھ لیجئے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں رک کر بولا۔ اس طرح ممکن ہے کہ جب گیس ماسک لگائے ہوئے پیراشوٹرز سنگم پر اتر رہے تھے، اس وقت ہماری آبدوز کے کچھ جوان سنگم کے عرشے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ آپ کو، ڈاکٹر کاچار کو اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو وہاں سے اتار کر آبدوز پر لے آئے۔ جب وہ پیراشوٹر جہاز پر اترے تھے تو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا۔ اوہ، میرے منہ سے دھیمی سی آواز نکلی۔ ہمیں سنگم کو ڈھونڈنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، ڈاکٹر بولا، ورنہ آپ کو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ طیاروں نے آبدوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کوشش تو کی تھی، لیکن ہماری جوابی گولہ باری کے باعث وہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکے۔ پھر جیسے ہی آپ لوگوں کو آبدوز پر لایا گیا، ہم سمندر کی گہرائی میں اتر آئے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے جزیرے پر، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ہماری آبدوز ساحل پر پہنچ چکی ہے اور اب سطح آب پر ابھرنے ہی والی ہے۔ قدرے رک کر ڈاکٹر بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا چیک اپ کر لوں؟ ضرور۔ جب ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا تو ڈاکٹر کاچار ایک ایسے شخص کے ساتھ کیبن میں آیا جس کے جسم پر بحریہ کی وردی تھی۔ وہ یقیناً اس آبدوز کا کمانڈر ہوگا۔ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں یور ہائینس، ڈاکٹر کاچار میرے قریب آتا ہوا پرمسرت لہجے میں بولا، لیکن اس فتح کا صحرا بڑی حد تک ان کے سر ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس کا تعارف بھی کرایا۔ وہ اس آبدوز کا کمانڈر ہی تھا۔ میں نے ڈاکٹر کاچار سے آفاق کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک کیبن میں آرام کر رہا ہے، ڈاکٹر کاچار نے جواب دیا۔ اس کی ٹانگ میں خاصی تکلیف ہے۔ کیا ہمارے سب آدمیوں کو بچا لیا گیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جو انجن روم میں تھے وہ وہیں رہ گئے۔ اوہ، میں نے بھی ایک طویل سانس لی۔ مزید قربانی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اگر انجن روم کے لوگوں کو بھی نکالنے کی کوشش کی جاتی تو آبدوز کا عملہ بھی وہیں رہ جاتا اور پھنس جاتا۔ ڈاکٹر کاچار سے پہلے کمانڈر بول پڑا۔ میں چپ رہ گیا۔ میرے ذہن میں جہاز کا منظر گھومنے لگا تھا۔ لاشیں ہی لاشیں، گولیوں کی بوچھاڑ، خون کی ندیاں، آہو بکا، چیخو پکار، طیاروں کی گھن گرج۔ میں ایک ایسے بھیانک طوفان سے نکل کر آیا تھا کہ اب وہ سب کچھ ایک خواب معلوم ہو رہا تھا۔ جب ہماری آبدوز منزل پر پہنچ گئی تو میں کمانڈر اور ڈاکٹر کاچار کے ساتھ آبدوز کے ڈیک پر پہنچا۔ ساحل پر بے حد ہجوم نظر آیا۔ مرد، عورتیں، بچے سبھی جمع تھے۔ رنگ برنگی جھنڈیاں لہرائی جا رہی تھیں اور میرے نام کے ساتھ زندہ باد کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرے رگو پے میں ایک نشہ آور سی سنسناہٹ ہونے لگی اور دل کی دھڑکنیں ناہموار ہو گئیں۔
اب میں اس پر یقین نہ کرتا تو کیا کرتا کہ میں واقعی ایک پرنس ہوں۔ اس جزیرے کے ہزاروں لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے وہاں جمع تھے، اور ان کے پرمسرت نعروں سے مجھے اپنے اندر ایک نئی توانائی ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ یور ہائینس، ڈاکٹر کاچار آہستہ سے بولا، CIA کے ایجنٹ کہاں ہیں؟ میں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر شفقت آمیز سی مسکراہٹ تھر تھرا رہی تھی۔ میں خوشی کے عالم میں بے تحاشا اس سے لپٹ پڑا۔ اس وقت شاید میری آنکھیں بھی کچھ بھیگ گئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ مسرت کے ایسے لمحوں میں کچھ لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہوں گے۔ میرا معاملہ تو تھا بھی بہت عجیب۔ میں نے اس لمحے میں حال سے اپنے ماضی میں جست لگائی تھی، وہ ماضی جو مجھ سے اس طرح بچھڑا تھا کہ اس کے ملنے کے آثار ہی نظر نہیں آتے تھے۔ جب ہم لوگ ساحل پر قدم رکھ رہے تھے تو مجھے 7 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وہاں کے بڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ ان لوگوں میں ادھیڑ عمر کی ایک شخصیت آگے آئی۔ اس کا لباس عام لباسوں سے مختلف تھا، ایک لمبا جبہ اور سر پر ایک بہت بڑی ٹوپی۔ اس کے چہرے سے تمکنت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بڑے پروقار انداز میں قدم بڑھا کر میرے قریب آ گیا اور اپنے ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیے۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور تھوڑی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر یک بارگی اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیٹا، ان کی آواز میں زلزلہ تھا۔ ہاں، وہ میرے بابا تھے، اس جزیرے کے حکمراں۔ بابا، میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں بیٹا، خواب سے تو تم اب جاگے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں وہی ہوں جو دیکھ رہا ہوں۔ جب مسرت یک بارگی جھولی میں آ گرے تو ذرا ہی مشکل سے ہی یقین آتا ہے۔ بابا نے مجھے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے کہا، مگر ان کے ہاتھ میرے کندھوں پر ہی رہے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میرے پورے وجود کو اپنی آنکھوں میں تحلیل کر لینا چاہتے ہوں۔ بیٹا، مبارک ہو، یور ایکسیلنسی۔ اس آواز نے ہم دونوں کو جیسے چونکا دیا۔ ڈاکٹر کاچار میں ہمارے قریب ہی کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ اوہ ڈاکٹر، بابا نے میرے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر ڈاکٹر کاچار کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا یور ایکسیلنسی، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں آپ ہی کا نہیں، اس جزیرے کے ایک ایک ذرے کا خادم ہوں۔ تم بہت عظیم ہو ڈاکٹر، بہت عظیم۔ آؤ اب چلیں، محل میں پہنچ کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ لیکن ٹھہرو، میں خوشی میں ان لوگوں کو تو بھول ہی گیا جو میرے ساتھ اپنے پرنس کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ مسکرانے لگے۔ بابا نے ان سب سے میرا تعارف کرایا۔ میں نے ان سب سے مصافحہ کرتے ہوئے رسمی جملے ادا کیے۔ ان لوگوں میں میرے بابا کے باڈی گارڈ بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک شاندار کار تک پہنچایا اور وہ کار ہمیں لے کر بندرگاہ سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ سڑک کی دونوں جانب رنگ برنگی جھنڈیاں لہرا رہی تھیں۔ اونچی عمارتوں پر بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے عورتیں ہماری کھلی ہوئی کار پر پھول برسا رہی تھیں۔ میرے ذہن میں جزیرے کا جو تصور تھا وہ بالکل بکھر گیا۔ میں خود کو دنیا کے کسی ترقی یافتہ شہر میں محسوس کر رہا تھا۔ آخر ہم سرخ پتھروں سے بنی ہوئی ایک پرشکوہ عمارت میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی ہمارا پرجوش خیر مقدم ہوا۔ 10 منٹ بعد کہیں جا کر ہمیں تنہائی نصیب ہوئی۔ نصف گھنٹے بعد ہم کھانے کے کمرے میں چلیں گے، بابا نے مجھ سے کہا۔ ڈاکٹر کاچار کھڑا ہوتا ہوا بولا، مجھے اجازت دیجیے یور ایکسیلنسی۔ کیوں، تمہیں کہاں جانے کی جلدی ہے ڈاکٹر؟ بابا نے پوچھا۔ میں آپریشن کی تیاری کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل صبح پرنس کے دماغ میں سے وہ آلہ نکال دوں۔ اس کام میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسی بھی کیا جلدی، کھانا کھا کر چلے جانا۔ آپریشن تو کل صبح کرو گے نا؟ ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کا جائزہ فوراً لے لیا جائے۔ بابا نے ایک طویل سانس لی اور پھر کہا، تم پر کام کا بھوت سوار ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہو۔ ڈاکٹر کاچار خفیف سا مسکرایا، پھر مؤدبانہ انداز میں جھکا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اور بابا نے وہ نصف گھنٹہ صرف باتوں ہی میں گزار دیا۔ انہوں نے میری ساری کہانی سنی، بیچ بیچ میں کوئی سوال بھی کرتے رہے، کیونکہ میں اپنی کہانی بے حد اختصار کے ساتھ سنا رہا تھا۔ انہی باتوں کے دوران میں ہمیں اٹھ کر کھانے کی میز پر پہنچنا پڑا تھا۔ میز پر بہت سے لوگ موجود تھے جو ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا نے مختصراً ان سب سے میرا تعارف کرایا۔
وہ سب لوگ کاروبار سلطنت سے منسلک تھے۔ ان سب نے بابا کو اس سلسلے میں مبارکباد دی کہ میں جزیرے پر لوٹ آیا ہوں۔ کھانے کے دوران میں وہ لوگ رینوکا کے مسئلے پر گفتگو کرتے رہے تھے۔ رینوکا کے خلاف ان سبھی کے بڑے جارحانہ خیالات تھے، لیکن بابا نے اس گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ان کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی اپنی سوتیلی بہن کے خلاف کوئی لفظ کم از کم اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے۔ حالانکہ اس بہن نے ان کے بیٹے کے ساتھ بڑا بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ کھانے کے بعد بابا مجھ سے پھر تنہائی میں باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان سے معافی چاہتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب تھکان محسوس کر رہا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ بابا نے فوراً اپنے ایک خاص ملازم کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ مجھے میری خوابگاہ تک پہنچا دے۔ ہر چند میں اپنے ماضی میں لوٹ آیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اپنے ماضی کے بارے میں ذرا بھی معلومات حاصل نہیں تھیں۔ اپنی خوابگاہ تو الگ رہی، یہ محل بھی مجھے جانا پہچانا محسوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے ابھی بابا سے بھی یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ میں اس محل میں اپنے کن کن عزیزوں کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہاں بابا کے سوا میرا کوئی عزیز نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو اب تک مجھ سے ملنے آ چکا ہوتا۔ گویا میری ماں انتقال کر چکی تھیں اور میں بابا کی اکلوتی اولاد تھا۔ بستر پر لیٹ کر میں رینوکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے ذہنی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی شکست کے بعد یقیناً اتنی سبکی محسوس کر رہی ہوگی کہ اسے مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ رینوکا خود مجھ سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن میں ایک مرتبہ ضرور اس سے ملوں گا اور ان سارے عذابوں کا حساب چکاؤں گا جو اس کی وجہ سے مجھے بھگتنا پڑے تھے۔ میں کچھ دیر تک خیالات کے بھنور میں چکراتا رہا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ مجھے دروازہ اندر سے بند کرنے کا خیال بھی نہیں رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میں خود کو لاشعوری طور پر ایک محفوظ جگہ سمجھ رہا تھا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے جگایا گیا۔ میں نے نیم باز آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے جگانے والا خود ڈاکٹر کا چار تھا۔ اوہ آپ، میرے منہ سے نکلا۔ اب اٹھ جائیے یور ہائینس، 8:30 بج چکے ہیں۔ آج تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ سوتا ہی رہوں، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو سونے دیتا، لیکن ایک وجہ سے آپ کو جگانا ہی پڑا۔ کیا وجہ؟ مجھے اس وقت آپ کا آپریشن کرنا ہے۔ اوہ، میں بے حد سنجیدہ ہو گیا اور پھر بولا، کیا میں اس آپریشن کے بعد آنکھیں کھول سکوں گا؟ ڈاکٹر کا چار میرا مطلب سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بولا، میں آپ کے دماغ کا آپریشن کرنے کی بات اس طرح کر رہا ہوں جیسے مجھے کوئی معمولی آپریشن کرنا ہے۔ کیا میرے اس انداز سے بھی آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہوا؟ نہ جانے کیوں، میں بدستور سنجیدگی سے بولا، ابھی جب آپ نے میرے آپریشن کی بات کی تو میرا دل شاید ایک مرتبہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں قطعی پریشان نہیں ہوں۔ دراصل مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں یہ آپریشن میری شخصیت میں کوئی اور بھیانک تبدیلی نہ کر دے۔ آپ اپنے دل میں کسی وسوسے کو جگہ نہ دیں۔ اچھا، میں ایک طویل سانس لے کر بستر سے اٹھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد میں آپریشن تھیٹر میں تھا، جہاں ڈاکٹر کے 8 معاون موجود تھے۔ آپریشن ٹیبل پر لٹا کر مجھے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اسی ایک سوال کی گونج تھی کہ جب مجھے ہوش آئے گا تو صورتحال کیا ہوگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی خواب کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میں نے اپنے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی محسوس کی تھیں۔ میرے بابا اور ڈاکٹر کا چار میرے قریب ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو بابا میرے بستر پر ہی بیٹھ گئے اور انہوں نے بڑی شفقت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ تم بالکل صحیح وقت پر ہوش میں آئے ہو، انہوں نے کہا۔ ڈاکٹر کچار نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ ہم ابھی صرف 10 منٹ پہلے تمہارے کمرے میں آئے ہیں۔ کیا مجھے بہت دیر بعد ہوش آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لیکن تم بیدار اب ہوئے ہو، اس سے پہلے تم نے وقفے وقفے سے 2 مرتبہ آنکھیں کھولی تھیں، مگر تم پر نیند کا غلبہ تھا۔ ڈاکٹر ہی نے تم کو ایسی دوا دی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اس سے پہلے 2 مرتبہ آنکھیں کھول چکا ہوں۔ اس وقت شاید آپ لوگ میرے کمرے میں تھے بھی نہیں۔ ہاں، بابا نے جواب دیا، یہاں صرف نرسیں تھیں۔ ڈاکٹر کا چار کو یقین تھا کہ تم نے اس وقت کوئی گفتگو نہیں کرنی، اس لیے ہم یہاں نہیں تھے۔ کیا اب میں بالکل ٹھیک ہوں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے ڈاکٹر کا چار کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ جی ہاں یور ہائینس، ڈاکٹر کا چار آہستہ سے بولا، لیکن میں اسے بدستور گھورتا رہا۔
آپ کے چہرے پر تو اطمینان کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں ہے۔ بیٹے، بابا بول پڑے، تم جس کو بے اطمینانی سمجھ رہے ہو وہ دراصل کوئی اور بات ہے۔ کیا بات؟ بے صبری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ بابا نے مسکرا کر میرا ہاتھ دبایا۔ اس موضوع پر ہم تم سے کل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ فی الحال تم سے زیادہ بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ ابھی تم کو مزید 12-14 گھنٹے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ خلش تو مجھے قطعی آرام نہیں کرنے دے گی کہ ڈاکٹر کاچار کے چہرے پر پھیلے ہوئے ان تاثرات کا مطلب کیا ہے۔ ہز ہائینس ٹھیک کہہ رہے ہیں، یور ایکسیلنسی، ڈاکٹر کاچار آہستہ سے بولا۔ اب جب کہ یہ میرے بارے میں الجھن کا شکار ہو گئے ہیں تو انہیں ذہنی سکون ہرگز نہیں ملے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں بتا دیں، لیکن یہ بات زیادہ نقصان دہ نہ ثابت ہو جائے۔ بابا کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ بابا کے لہجے سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی بہت عجیب بات بتائی جانے والی ہے۔ نہیں، یور ایکسیلنسی، ڈاکٹر نے بڑے اعتماد سے کہا اور پھر قدرے توقف سے بولا، اس سے ہز ہائینس کو ایک ذہنی جھٹکا تو لگے گا، لیکن وہ ایک وقتی بات ہوگی۔ ہز ہائینس حالات سے سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ میں اتنا بے چین ہوا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان کی باتیں میرے لیے خاصی عجیب تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بابا کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے میرا شانہ تھپ تھپایا اور پھر بولے، بیٹے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے اس معاملے پر کوئی گفتگو کیے بغیر ہی ڈاکٹر کاچار کو اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے کہ میں نے بے چینی سے پوچھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ بابا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، آپ مجھے بہت منتشر کر رہے ہیں بابا۔ یور ہائینس، ڈاکٹر کاچار بول پڑا، دراصل آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اب آپ ایک نارمل انسان ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب آپ میں وہ غیر معمولی صفات باقی نہیں رہیں جو میں نے آپ میں پیدا کی تھیں۔ اب آپ کسی کو ہپناٹائز نہیں کر سکتے۔ اب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں کی قوت سے اٹھا کر نہیں پھینک سکتے۔ گولیاں تو کجا، اب ایک گولی بھی آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ سب کیسے ہو گیا ڈاکٹر؟ میں ہیجانی کیفیت میں چیخ پڑا، اور بابا ایک بار پھر آہستہ آہستہ میرا شانہ تھپکنے لگے۔ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کاچار نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ میں نے ہی کیا ہے یور ہائینس۔ میں نے ہی آپ میں وہ خصوصیات پیدا کی تھیں اور میں نے ہی آپ کا آپریشن کر کے وہ ختم بھی کر دیں۔ مگر کیوں میرا ہیجان کم نہیں ہو رہا تھا؟ یہ ہز ایکسیلنسی کا حکم تھا، ڈاکٹر کاچار نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر گھما کر بابا کی طرف دیکھا جو بدستور نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ یہ ضروری تھا بیٹے، بابا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے تمہاری زندگی بہت عزیز ہے، مگر ان خصوصیات کی وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بے شک تم ان خصوصیات کی وجہ سے ایک بے حد طاقتور انسان تھے، مگر خدشہ تھا کہ دنیا کی کئی بڑی طاقتوں میں سے کوئی ایک کسی وقت بھی تمہیں بے بس کر لیتی۔ تم اس طاقت کا کھلونا بن کر مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے اور میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ میں بابا کا منہ تکتا رہ گیا۔ اس انکشاف نے مجھے بہت بڑا ذہنی جھٹکا دیا تھا کہ اب میں بدستور ایک معمولی انسان رہ گیا ہوں۔ بابا کہتے رہے، میں اپنے پریس کو آج یہ بیان دے چکا ہوں کہ میرے حکم سے ڈاکٹر کاچار نے تمہاری وہ تمام خصوصیات ختم کر دی ہیں۔ یہ جاننے کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں کو تم سے ذرا بھی دلچسپی نہیں رہ جائے گی، اور میں یہی چاہتا تھا۔ بابا کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا جسم بالکل بے جان محسوس ہونے لگا۔ میں آہستگی سے بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں اب چھت پر لگی ہوئی تھیں اور ذہن میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ایسا ہونا میری بد نصیبی نہیں ہے؟ کیا اب میں رینوکا سے انتقام لے سکوں گا؟ پرسکون ہونے کی کوشش کیجیے یور ہائینس، ڈاکٹر کاچار بولا۔ بابا نے میرا ہاتھ پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، تمہیں یقیناً صدمہ پہنچا ہوگا۔ اگر تم اسے میری خطا سمجھو تو یہ سوچ کر مجھے معاف کر دینا کہ یہ سب کچھ میں نے صرف پدری محبت سے مجبور ہو کر کیا ہے۔ بابا، میں نے بڑے کرب سے کہا، مجھے آپ سے صرف اتنا شکوہ ہے کہ آپ نے مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ مجھے ایک معمولی انسان بن کر زندہ رہنے میں کوئی یار نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے اس مسئلے پر بات کرتے تو میں آپ سے صرف چند دن کی مہلت حاصل کر لیتا، بس اتنی مہلت کہ میں رینوکا سے اپنا انتقام لے لوں۔
اس کے بعد میں واپس اسی جزیرے پر ہی آتا اور اس میں قطعی پس و پیش نہیں کرتا کہ ڈاکٹر مجھے ایک عام انسان بنا دیں۔ مجھے صرف اس کا صدمہ ہے کہ شاید میں اب رینوکا سے انتقام نہیں لے سکوں گا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بہن کا ذکر اس کا نام لے کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ اس کا ذرا بھی احترام کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ اس نے مجھے بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ بیٹے، بابا نے نرمی سے کہا، قدرت خود ہی کسی کو معاف نہیں کرتی، برے انسانوں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہی پڑتی ہے۔ تم اپنے مقدمے کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ کاش میں ایسا کر سکتا بابا۔ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم میرے بیٹے ہو اور میں اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دینے کا عادی ہوں۔ بے شک میں آپ کا بیٹا ہوں بابا، لیکن آپ انسان سے ماورا ہیں۔ میں اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں کسی بلندی پر فائز نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ انسانیت کی جس بلند سطح پر ہیں، میں اس سے بہت نیچے ہوں۔ نیچے سے اوپر جانے پر قدرت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اور انسان اپنی اس کوشش میں ناکام نہیں رہتا۔ اس سے پہلے کہ میں پھر کوئی جواب دیتا، ڈاکٹر کاچار بول پڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث بہت طویل ہوگی یور ایکسیلنسی، اور شاید بے نتیجہ بھی۔ کیوں نہ اب ہم ہز ہائینس کو تنہا چھوڑ دیں؟ تنہائی میں یہ حالات کا تجزیہ کر کے اور آپ کے جذبات و احساسات کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ سے کوئی سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ جیسا تم مناسب سمجھو ڈاکٹر۔ بابا نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر انہوں نے جھک کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ ادھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان حالات سے سمجھوتا کر لینا کیا میرے لیے اتنا ہی آسان ہوگا جتنی آسانی سے ڈاکٹر کاچار نے یہ بات کہہ دی تھی۔ ڈاکٹر نے کمرے سے جانے سے پہلے مجھ سے کہا، یور ہائینس، میں اب آپ کے پاس 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ اگر آپ کسی چیز کی ضرورت محسوس کریں تو اپنے سرہانے لگی ہوئی کال بیل استعمال کیجیے گا۔ کمرے کے باہر ایک نرس موجود ہے، وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا غیر ضروری سمجھتے ہوئے صرف سر ہلا دینا ہی کافی سمجھا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اب میں کمرے میں تنہا تھا اور اذیت ناک خیالات مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ اذیت ناک بات میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ اب رینوکا سے انتقام لینا میرے لیے دشوار ہو چکا ہے۔ تاہم یہ معاملہ حل کرنے میں نے دیر نہیں لگائی کہ رینوکا سے انتقام لینے کی کوشش میں تو میں ہرگز باز نہیں آؤں گا، اب چاہے کامیاب رہوں یا مارا جاؤں۔ بابا نے جو کچھ سوچا، جو کچھ محسوس کیا اور جو فیصلہ کیا، وہ ان کی پدری محبت کا تقاضا تھا۔ اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو شاید اپنی اولاد کے لیے ایسا ہی کرتا۔ میں جانتا تھا کہ بابا کو مجھ سے بے پناہ محبت ہے۔ اب مجھے اپنا ماضی پوری طرح یاد آ چکا تھا۔ بابا مجھے بے پناہ چاہتے تھے۔ میں ان کی واحد اولاد تھا۔ میری والدہ میری پیدائش کے دوران ہی انتقال کر گئی تھیں۔ بابا اگر چاہتے تو 10 شادیاں اور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی سلطنت کے بعد میرے لیے وقف کر دی۔ میرے جوان ہونے تک انہوں نے میری طرف سے غفلت نہیں برتی۔ یہ پہلا موقع تھا جب رینوکا نے مجھے اغوا کیا اور میں عرصے کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو رہا۔ یقیناً وہ بڑے کرب سے گزرے ہوں گے، لیکن میں سلام کرتا ہوں ان کی عظمت کو کہ اس کے باوجود بھی وہ رینوکا کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریزاں تھے۔ بہرحال اب مجھے سوچنا یہ تھا کہ ایک عام انسان کی حیثیت سے رینوکا کے مقابل جا سکوں گا یا نہیں۔ رینوکا ایک بہت بڑے گروپ کی لیڈر تھی، اس کے علاوہ اسے بھارتی حکومت کی سرپرستی بھی حاصل تھی، اس لیے میرا تنہا اس کے سامنے ڈٹ جانا آسان نہیں تھا۔ مجھے کسی بڑی حمایت کی یقیناً ضرورت تھی، اور اس کا ایک ہی ذریعہ سامنے تھا، پرنسز تارا۔ لیکن میں اب تک بے خبر تھا کہ پرنسز تارا کس حال میں ہے۔ بمبئی میں اس پر کیا گزری تھی، سنگم پر اس کا علم ہمیں نہیں ہو سکا تھا، لیکن میرے خیال کے مطابق بابا کو اس سے آگاہی ضرور ہونی چاہیے تھی۔ ممکن ہے کہ اب تک ڈاکٹر کاچار بھی ان باتوں سے واقف ہو چکا ہو۔ مجھے ڈاکٹر سے اور وہ ساری معلومات حاصل ہو سکتی تھیں، اور ڈاکٹر مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ 2 گھنٹے بعد واپس آئے گا۔ شام کے 6 بج چکے تھے، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ یہ وہی دن تھا جب میرا آپریشن ہوا، یا میں 1-2 دن کے بعد ہوش میں آیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے ڈاکٹر کاچار ہی سے معلوم ہو سکتی تھی۔ اچانک مجھے ڈاکٹر کاچار کی بات یاد آئی کہ میں تنہائی میں ان حالات سے کوئی سمجھوتا کر ہی لوں گا، سو میں نے وہ سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب مجھے بابا سے اس سلسلے میں کوئی بحث نہیں کرنا ہے، اور صرف اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں رینوکا کے مقابل جانے کے لیے
کیا لائحہ عمل مرتب کروں؟ بابا مجھے خطرات کے مقابل جانے سے یقیناً روکتے، جبکہ رینوکا سے انتقام لینے کے لیے میرا بمبئی جانا ضروری تھا۔ اب مجھے یہ بات سوچنا تھی کہ میں بابا کو اس سے بے خبر کس طرح رکھوں گا۔ وہ تو مجھے ایک دن کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ میں سوچتے سوچتے اٹھ گیا، لیکن بستر پر ہی بیٹھا رہا۔ دماغ پر کافی زور ڈالنے کے باوجود بابا کو بے خبر رکھنے کی کوئی تدبیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس سوچ بچار میں ہی میرے 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب اندھیرا ہوا تو نرس کمرے میں آ کر لائٹ جلا گئی۔ اس نے مجھے سلام بھی کیا تھا اور میں نے جواب میں سر کو بس خفیف سی جنبش دی تھی۔ 8 بجے ڈاکٹر کاچار میرے کمرے میں آیا اور مجھے بستر پر بیٹھا ہوا دیکھ کر بولا، کیا آپ بے سکونی محسوس کر رہے ہیں یور ہائنس؟ یقیناً، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ وہ میرے قریب آ کر میری نبض دیکھنے لگا۔ نبض دیکھنے سے کیا ہوگا ڈاکٹر؟ اگر آپ میری حالت کو سمجھنا ہی چاہتے ہیں تو میرے دل و دماغ کا جائزہ لینا ہوگا۔ اوہ، ڈاکٹر نے میرا مطلب سمجھ کر میری نبض سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں پھر بولا، کیا میری بے سکونی کے لیے وہ سب کچھ کافی نہیں ہے جو ہو چکا ہے؟ مجھے احساس ہے یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آپ کو یقیناً اپنے نارمل ہو جانے کا افسوس ہوگا۔ مجھے اس کا قطعاً افسوس نہیں ہے۔ میں جھنجھلا گیا۔ اوہ، ڈاکٹر کے منہ سے اتنا ہی نکلا اور میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں بستر سے اٹھ گیا اور دونوں ہاتھ کمر سے باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ڈاکٹر کاچار کسی مجرم کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ آخر میں اس کے سامنے جا رکا اور اسے گھورتا ہوا بولا، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے ڈاکٹر، لیکن خیر، آپ نے جو کچھ کیا وہ بابا کے حکم سے کیا۔ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو رینوکا سے انتقام لینا میرے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ تاہم میں اب بھی اپنے اس مقصد کو فراموش نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی جان پر کھیل کر بھی رینوکا سے انتقام لینا ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں گے؟ اگر میرے اختیار میں کچھ ہے تو میں ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پرنسس تارا پر کیا گزری؟ میرا خیال ہے کہ اب تک اس کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے۔ ہاں، مجھے معلوم ہو چکا ہے، ڈاکٹر کاچار نے سر ہلا کر کہا۔ تو مجھے بتائیے۔ پرنسس تارا کو شبے کے تحت محکمہ سراغ رسانی میں طلب کر لیا گیا تھا۔ کس شبہے کے تحت؟ جب ہم لوگ جمنا کے اس پار سے فرار ہوئے تھے تو تاج محل کے قریب ایک فلم یونٹ نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ہم نے انہی لوگوں میں خود کو چھپا لیا تھا۔ انہی کی آڑ میں ہم وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بعد میں کسی طرح بھارتی ادارہ سراغ رسانی کو اس کا علم ہو گیا کہ اس فلم پروڈکشن کا تعلق پرنسس تارا سے ہے۔ رینوکا دیوی پہلے ہی سے پرنسس تارا کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ہماری مددگار ہے۔ چنانچہ اس کی اما پر بھارتی ادارہ سراغ رسانی سے پرنسس تارا کو طلب کر لیا گیا اور ہمارے معاملے میں اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہر چند وہ پرنسس تارا یا اس کے فلم پروڈکشن کے خلاف کوئی قابل گرفت نقطہ نہیں پکڑ سکے، مگر انہوں نے پرنسس تارا پر یہ پابندی ضرور لگا دی کہ وہ 2 1 روز بمبئی سے نہ جائے۔ اس طرح پرنسس تارا کو بظاہر تو چھٹکارا مل گیا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کی نگرانی شروع ہو چکی ہے۔ اس کی دانست میں یہ امکان بھی تھا کہ اس کے گھریلو ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں گے، لہٰذا اس نے ایک پبلک کال آفس سے ہمیں فون کیا تھا اور پھر آفاق کو ہدایت کی تھی کہ وہ فوراً ہم تک پہنچے۔ مقصد یہی تھا کہ وہ اب اپنی جگہ آفاق کو اس آپریشن کا انچارج بنانا چاہتی تھی۔ سو ایسا ہی ہوا۔ اب پرنسس تارا کس حال میں ہے؟ ہمارے کامیاب فرار کے بعد اس کی نگرانی ختم کی جا چکی ہے۔ ان لوگوں نے اس کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا۔ ثبوت کے بغیر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں بتا چکا ہوں کہ پرنسس تارا بہرحال ہندوستان کی ایک معزز شخصیت ہے۔ اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا سکتا جو تیسرے طبقے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ تو گویا اب پرنسس تارا بالکل آزاد ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ یہ ساری معلومات کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے رینوکا دیوی سے انتقام لینے کے لیے کسی نہ کسی کا تعاون تو ضرور درکار ہوگا۔ گویا آپ، ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں ڈاکٹر، میں رینوکا کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے تو اذیتیں پہنچائی ہی ہیں، لیکن میرے باپ کے لیے بھی پریشان کن ثابت ہوتی رہی ہے اور وہ یقیناً اپنا یہ مشن جاری رکھے گی۔ مجھے اندازہ تھا۔ ڈاکٹر نے پھر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کس بات کا اندازہ؟ کیا آپ نارمل انسان بن جانے کے بعد بھی رینوکا کے خلاف کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی کوشش سے باز نہیں آئیں گے؟
کیا مجھے باز آ جانا چاہیے؟ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو یقیناً میرے احساسات بھی وہی ہوتے جو آپ کے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا پرنسس تارا اس معاملے میں میری مدد کرے گی؟ دل و جان سے۔ ڈاکٹر کے اس جواب سے مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے قدرے رک کر کہا، اس مہم کو سر کرنے کے لیے مجھے بمبئی جانا ہوگا۔ کیا ہز ایکسیلنسی مجھے یہاں سے جانے دیں گے؟ یہی ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا ڈاکٹر، ہر قیمت پر۔ اس کے لیے کافی سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ آپ بھی سوچیے اور میں بھی سوچوں گا۔ لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ ایک نارمل انسان کی حیثیت سے آپ رینوکا کی طاقتوں کے آگے ڈٹ سکیں گے؟ کوشش تو ضرور کروں گا۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنی سابقہ صلاحیتوں کے ساتھ اس کے مقابل جاتے، لیکن اب یہ ممکن کہاں ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ممکن تو ہے، ڈاکٹر مسکرایا۔ کیسے؟ میں چونک پڑا۔ میں آپ کو پھر ویسا ہی بنا سکتا ہوں۔ کیا واقعی ڈاکٹر؟ میں نے جوش مسرت سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں، وہ مسکراتا رہا۔ لیکن اس کی ایک شرط ہوگی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ اپنے مشن کی کامیابی کے بعد آپ مجھے پھر ایک آپریشن کا موقع دیں گے، تاکہ میں آپ کو پھر ایک نارمل انسان بنا سکوں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اب نارمل ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو آپ قسم کھاتے ہیں کہ اس مشن کی کامیابی کے بعد آپ مجھے آپریشن کرنے کا موقع دیں گے؟ میں قسم کھاتا ہوں۔ میں جوشیلا ہو گیا۔ تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے۔ ڈاکٹر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی مسکراہٹ سے الجھ گیا۔ آپ اس وقت بھی ویسے ہی ہیں جیسے تھے۔ کیا مطلب؟ میں اتنا چونکا کہ اچھل پڑا۔ جی ہاں یور ہائینس، میں نے آپریشن کر کے آپ کے دماغ میں پوشیدہ آلے کو صرف اس آلے سے ڈسکنیکٹ کیا ہے جو رینوکا دیوی کے پاس ہے۔ میں پلکیں جھپکاتا ہوا ڈاکٹر کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید، ڈاکٹر کا چار بولا، میری بات پوری طرح آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کہ میں اب وہ خصوصیات رکھتا ہوں جو مجھ میں تھیں؟ ہاں، آپ بالکل ویسے ہی ہیں۔ صرف اتنا فرق ہوا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو آلہ سوت فٹ ہے، اس کا تعلق اب رینوکا کے آلے سے نہیں ہے، بلکہ ایک اور آلے سے ہے جو میرے پاس ہے۔ اب میں میلوں دور رہ کر آپ سے ذہنی رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ حد کر دیا آپ نے ڈاکٹر، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آخر یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اتنی دیر تک مجھے ذہنی بھونچال سے دوچار رکھا ہے۔ اس کی دو وجوہ تھیں یور ہائینس۔ ایک تو مجھے ہز میجسٹی سے یہ بات چھپانا تھی کہ میں نے ان کی حکم عدولی کی ہے، اور دوسرے یہ میرے حق میں بہت اچھا ہوا کہ آپ نے حکم عدولی کی۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ کر ایسا کیا؟ یہی سوچ کر کہ رینوکا سے انتقام کا بھوت آپ کے سر سے ہرگز نہیں اتر سکتا۔ نارمل انسان بن جانے کے بعد بھی آپ رینوکا سے ٹکر ضرور لیں گے، اور وہ صورتحال آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوگی، جب کہ آپ اپنی غیر معمولی طاقتوں کے باعث اس سے بآسانی ٹکر لے سکیں گے۔ بہت معمولی سے مبالغے کے ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان خصوصیات کی وجہ سے آپ ناقابل تسخیر ہیں۔ سنگم کو اغوا کرنے کے سلسلے میں آپ نے رینوکا کے خطرناک ترین اقدامات سے بھی آپ کھلونے کی طرح کھیلتے رہے، ہر چند کہ سنگم پر خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن بالآخر ہم فتح یاب ہوئے۔ سنگم کا کیا ہوا؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ واپس چلا گیا۔ جب ہماری آبدوز ہم کو وہاں سے نکال لائی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اپنے جہاز کو واپس لے گئے ہوں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ حکومت نے سنگم کے عملے اور مسافروں سے حلف بھی اٹھوایا ہے۔ ان سے یہ قسم لی گئی ہے کہ وہ کسی کے کانوں میں اس واقعے کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ یہ حلف لینے کا فائدہ، بھارتی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ خبر بین الاقوامی اخبارات کی زینت بنے۔ اس سے عالمی سطح پر بڑی سنسنی پھیلے گی۔ پرنس ونود کمار کے سلسلے میں بھارتی حکومت کو عالمی لیڈروں کی نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بھارتی لیڈر اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہتے ہیں۔ سنگم کے مسافروں سے حلف لینے کے علاوہ انہیں یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس کے خلاف کیا تو حکومت ان کے خلاف سخت ترین قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ سنگم کے عملے کی تنخواہوں میں بھی خفیہ طور پر بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ہر قیمت پر اپنی زبان بند رکھیں۔ لیکن سنگم کے مسافروں میں غیر ملکی بھی تھے۔ وہ تو بھارتی حکومت کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے حلف تو اٹھایا ہے۔ ان میں سے بیشتر اس کی لاج رکھیں گے۔
اگر 2-4 افراد اس کی خلاف ورزی کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں CIA بھی ملوث ہے، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عام لوگ تو کجا، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر بھی امریکہ سے کم یا زیادہ خائف ضرور رہتے ہیں۔ بھارتی حکومت، میں نے بڑی تلخی سے کہا، نہ جانے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی چند بڑی جمہوریتوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال ہمیں ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے کر لیا۔ ہمیں آپ کو ہندوستان سے نکال کر لانا تھا اور ہم لے آئے۔ میں کچھ سوچنے لگا، پھر دفعتاً چونک کر بولا، آپ نے دوسری وجہ نہیں بتائی۔ کون سی وجہ؟ ایک تو آپ بابا سے اپنی حکم عدولی چھپانے کے خواہش مند تھے، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا تھا کہ رینوکا سے انتقام لینے کے بعد آپ مجھ سے آپریشن ضرور کرائیں گے، تاکہ میں آپ کی وہ تمام خصوصیات ختم کر دوں جو اب ہیں، اور میں آپ سے یہ وعدہ کر چکا ہوں۔ مجھے غیر معمولی انسان بنے رہنے سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ میں آپ سے ایک اور وعدہ لینا تو بھول ہی گیا۔ وہ بھی لے لیجئے، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہز میجسٹی پر یہ بات ہرگز نہیں ظاہر ہونا چاہیے کہ میں نے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ آپ بھی کیسی بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر، میں یہ بات ظاہر کرنے کی حماقت کیسے کر سکتا ہوں؟ بس یوں ہی کہہ بیٹھا۔ ڈاکٹر کاچار نے کسی قدر جھینپ کر کہا۔ میں قدرے توقف سے بولا، ڈاکٹر، نہ جانے کیوں مجھے ابھی تک مکمل یقین نہیں کہ میری وہ طاقتیں بدستور ہیں۔ آزما کر دیکھ لیجئے یور ہائینس۔ وہ کیسے؟ یہ سامنے کارنس پر جو گلدان رکھا ہے اس پر نظریں جما دیجئے، مکمل یکسوئی سے اس کو دیکھیے، اور پھر اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھائیے، لیکن زیادہ اوپر تک نہیں۔ آنکھیں پھر آہستہ آہستہ نیچے لائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ گلدان آہستہ آہستہ اوپر اٹھے گا، اور پھر آپ کی آنکھوں کے نیچے ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ واپس کارنس پر ٹک جائے گا۔ ہر چند کہ مجھے ڈاکٹر کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، لیکن میں نے مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا، اور اس وقت مجھے بڑی مسرت محسوس ہوئی کہ گلدان کارنس سے اٹھا اور پھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ فائن، میرے منہ سے نکلا، اور میں ڈاکٹر کی طرف مڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے بھونچکا رہ گیا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں پستول تھا، اور اس کی نال میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، میں گھبرا گیا۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے ٹریگر دبا دیا۔ گولی میرے سینے پر پڑی۔ میں اس ایک لمحے میں ڈاکٹر کی باتوں کو بھول ہی گیا تھا، لیکن دوسرے ہی پل سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ ڈاکٹر کی گولی نے مجھے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، صرف میرے لباس میں گولی کا سوراخ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے پستول کی نال کو پھونک کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا یور ہائینس، آپ میں وہ صلاحیتیں بدستور موجود ہیں۔ اب رہ گئی آپ کی وہ صلاحیت کہ آپ پانی میں رہ کر بھی اپنے مساموں سے آکسیجن حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو ہیپناٹائز کر سکتے ہیں، تو اس کا اطمینان بھی آپ کسی وقت کر لیجئے گا۔ محل کے پائیں باغ میں سوئمنگ پول موجود ہے، اور ہیپناٹائز آپ مجھے اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب کسی آزمائش کی ضرورت نہیں ڈاکٹر، مجھے سب باتوں کا یقین آ گیا ہے۔ اب یہ اور بتائیے کہ میرے دماغ میں جو آلہ سود فٹ ہے، اس کا دوسرا سیٹ آپ کے پاس ہے، آپ نے بتایا تھا نا؟ جی ہاں، وہ کہاں ہے؟ وہ میں نے اپنے بیڈ روم میں ایک خفیہ جگہ پر رکھ چھوڑا ہے۔ آپ نے ابھی اس کی آزمائش تو نہیں کی ہوگی؟ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک کام کرے گا۔ آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ تو پھر آپ اپنے بیڈ روم میں جا کر مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کیجئے۔ آپ کی خواہش ہے تو میں اس کا احترام ضرور کروں گا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، 2 منٹ بعد میں آپ سے ذہنی رابطہ قائم کروں گا۔ میں بے چینی سے انتظار کروں گا۔ ڈاکٹر چلا گیا اور میں واقعی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر مشکل سے 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنے دماغ میں بہت ہی دھیمی سی کلک محسوس کی، اور پھر ڈاکٹر کاچار کی آواز سنائی دی۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں نا یور ہائینس؟ اوہ ڈاکٹر، میں نے ذہنی طور پر ہی ایک طویل سانس لی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کلی اطمینان ہو گیا ہے۔ آپ واپس آ جائیے، ابھی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہیں۔ میں آ رہا ہوں۔ ہلکی سی کلک کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ ڈاکٹر کی واپسی جلد ہی ہوئی تھی۔ اطمینان سے بیٹھ جائیے ڈاکٹر، مجھے آپ سے خاصی سنجیدہ گفتگو کرنا ہے۔ کیا اب تک ہم نے غیر سنجیدہ گفتگو کی ہے؟ اب میں زیادہ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رینوکا کے سلسلے میں؟ جی ہاں۔ کیا؟ ابھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے بمبئی جانا ہوگا،
اور میں بھی یہ جواب دے چکا ہوں کہ ہز میجسٹی اس کے لیے آمادہ نہ ہوں گے۔ میری خاطر آپ کو یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اسے آپ میرا حکم ہرگز نہ سمجھیے۔ آپ پر اعتماد کی وجہ سے میں آپ سے التجا کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یور ہائینس کہ میں اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ شکریہ ڈاکٹر، آپ کے یہ الفاظ ہی میرے لیے خاصے اطمینان بخش ہیں۔ ویسے میں اس دوران میں خود بھی سوچتا رہا ہوں کہ شاید میرے ہی ذہن میں کوئی تدبیر آ جائے۔ ابھی چونکہ آپ کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ فی الحال آپ 1-2 روز اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں۔ آج رات صرف آرام کیجیے اور پھر 2-1 دن تفریحات میں گزاریے۔ کس قسم کی تفریحات؟ ڈاکٹر مسکرایا اور پھر بولا، میرا خیال ہے کہ ماضی میں آپ کی تفریحات کا سب سے بڑا ذریعہ سادھنا کی رفاقت ہوا کرتی تھی۔ اوہ، میں مسکرا پڑا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں سادھنا سے دلی محبت کرتا تھا۔ وہ بابا کے مشیر خاص کی بڑی بیٹی تھی۔ اس نے میرے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی اور ہم ایک دوسرے سے شادی کا پیمان بھی کر چکے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، وہ مجھے اب تک دیکھنے نہیں آئی؟ کیا اسے علم نہیں ہوا کہ میں واپس آ چکا ہوں؟ معلوم ہو چکا ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھی، لیکن میں نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ فی الحال آپ کو 2-1 دن آرام کر لینے دیا جائے۔ کل سے میں اپنا بیشتر وقت اسی کے ساتھ گزاروں گا۔ اس طرح آپ خاصے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے اس دوران میں کوئی تدبیر آپ کے ذہن میں آ جائے یا میں کوئی بات سوچ لوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ ہز ایکسیلنسی کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر بعد آپ کے کمرے میں آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد نرس آپ کو انجیکشن دے گی۔ اس کے بعد آپ سو جائیے گا۔ کل صبح میں خود آ کر آپ کو ایک انجیکشن دوں گا۔ کیا مجھے اب بھی دواؤں کی ضرورت ہے؟ یہ انجیکشن طاقت کے ہوں گے۔ اوہ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا اور سادھنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت مسکراہٹ خود بخود میرے ہونٹوں پر کھیلنے لگی تھی۔ میں واقعی سادھنا کو بہت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات آج تک طے نہیں ہو سکی کہ وہ مجھے زیادہ چاہتی ہے یا میں اسے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ بلا کی ذہین ہے۔ تعلیم کے معاملے میں وہ مجھ سے تھوڑا سا پیچھے رہتی ہے اور میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کر رہتی ہے۔ محبت کا ایک انداز شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب کو تھوڑا سا احساس برتری دلایا جاتا رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اس سے اکثر کہا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے اور وہ میری اس بات کو ہنس کر ٹال دیتی ہے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی وہ خاصی تیز ہے۔ جمنازیم سے اس کو دلچسپی ہے۔ پیراکی وہ کر لیتی ہے اور رائڈنگ میں تو اسے کمال حاصل ہے۔ اس زمانے میں جب میں اس سے آخری بار ملا تھا تو وہ جہاز اڑانے کی ٹریننگ حاصل کر رہی تھی۔ اب تک شاید اس نے اپنی تربیت مکمل کر لی ہو۔ میں کھلی آنکھوں سے یہ رنگین خواب دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس طرف دیکھا، بابا دروازہ کھول کر اندر آ رہے تھے۔ میں تعظیماً جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو بیٹے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں بابا، میں بھی مسکرایا۔ شاید تمہارا تقدر ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی خواہش کے آگے مجھے سر تسلیم خم تو کرنا ہی چاہیے نا بابا۔ جیتے رہو بیٹے۔ بابا کی آواز نہ جانے کیوں ذرا سی بھرا گئی۔ آپ تشریف رکھیے نا بابا۔ ہاں ہاں، ادھر آ جاؤ ٹیبل پر، ہم یہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میرے بابا میں غرور بالکل نہیں ہے۔ ان کے عادات و اطوار دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی مملکت کے سربراہ ہیں۔ کھانا آ گیا۔ کھانے کے دوران میں بھی وہی باتیں ہوتی رہیں جو پہلے ہو چکی تھیں۔ بابا مجھے باور کراتے رہے کہ میرا ایک نارمل انسان ہونا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں ان کی تائید میں سر ہلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ چند منٹ اور بیٹھے، پھر مجھے شب بخیر کہہ کر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کا چار آیا اور مجھے انجیکشن لگا کر یہ تاکید کرتا ہوا چلا گیا کہ اب میں سونے کی کوشش کروں۔ پھر میں بھی سو گیا۔ میری وہ رات سادھنا کے خواب دیکھتے ہوئے گزر گئی۔ صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے سادھنا ہی کو فون کیا۔ وہ میری آواز سن کر خوشی سے اس طرح چہکی جیسے اس کے وجود میں کہکشاں ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ ونود، ونود، ونود! مارے خوشی کے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اب کچھ اور بھی کہو ورنہ میں بھی صرف تمہارے نام کی رٹ لگانا شروع کر دوں گا، میں نے ہنس کر کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں کیا کہوں؟ تم صرف اتنا بتاؤ کہ کہاں مل رہی ہو۔ پروگرام کیا رہے گا؟
ملاقات پر طے ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم آ رہی ہو یا میں تم کو لینے آؤں؟ تم آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ سلسلہ منقطع کر کے میں بابا کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں ذرا گھومنے جا رہا ہوں۔ ضرور جاؤ بیٹے، تمہیں کچھ دن تو تفریحات میں حصہ لینا ہی چاہیے، لیکن دوپہر کے کھانے تک ضرور آ جانا۔ بہتر ہے۔ ڈرائیور کو تم لے کر جاؤ گے نہیں؟ مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت تم کہاں جا رہے ہو۔ میں جھیپے ہوئے انداز میں خفیف سا مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی خوبصورت کار میں تیزی سے سادھنا کے گھر کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ راہ میں جو لوگ بھی مجھے پہچانتے تھے وہ میرے نام کا ایک پرمسرت نعرہ ضرور لگاتے تھے، اور میں خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا کر ان کا جواب دے دیتا تھا۔ جب میں سادھنا کے گھر پہنچا تو وہ بڑی بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح کار کی طرف آئی اور دروازہ کھول کر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے بے اختیار ایک ایسی حرکت کی کہ اسے کم از کم یہ دیکھ کر کرنا چاہیے تھی کہ آس پاس کوئی ملازم تو نہیں۔ میں کار کو جلدی سے حرکت میں لے آیا اور بولا، عجیب کہ بیوقوف ہو، اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ جن لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ چلنا کہاں ہے؟ تمہیں سمندر کی تفریح بہت پسند ہے، کیا تم بھول گئے کہ ہم لانچ میں بیٹھ کر کئی کئی گھنٹے سمندر میں گھوما کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو پھر سمندر ہی کی تفریح صحیح۔ میں نے کار کا رخ بندرگاہ کی طرف کر دیا۔ بندرگاہ پر سرکاری افسران نے مجھے دیکھا تو ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ وہ یہ سمجھے کہ میں کسی قسم کا معائنہ کرنے آیا ہوں، لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف سمندر کی تفریح کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کیا میری لانچ آرڈر میں ہے؟ قطعی طور پر یور ہائنس، ہز ایکسیلنسی کے حکم کے مطابق آپ کی کسی بھی چیز سے کسی نے بھی کوئی بے پرواہی نہیں برتی ہے۔ پھر وہی آفیسر مجھے اور سادھنا کو لے کر اس طرف بڑھا جہاں میری لانچ کھڑی تھی۔ میرے ساتھ سادھنا کو دیکھ کر کسی نے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ سادھنا میری منگیتر نہ سہی لیکن میری ہونے والی بیوی یقیناً تھی۔ لانچ پر بیٹھ کر ہم کھلے سمندر کی طرف نکلے چلے گئے۔ سادھنا کی ضد تھی کہ وہ لانچ چلائے گی، اور محبوب کی ضد تو ماننا ہی پڑتی ہے۔ ہاں اب بتاؤ، سادھنا بولی۔ کیا بتاؤں؟ یہی کہ ہندوستان میں تم پر کیا گزری۔ کچھ بھنک تو میرے کان میں پڑ چکی ہے، لیکن میں تفصیل جاننا چاہتی ہوں، پوری جزیات کے ساتھ۔ میں اسے وہ ساری باتیں بتانے لگا جو مجھے ہندوستان میں پیش آئی تھیں۔ سادھنا خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ لانچ کو بہت تیزی سے چلا رہی تھی۔ لانچ کے گرد پانی کے سفید جھاگ اڑ رہے تھے۔ تیز ہوا کے جھونکوں سے سادھنا کے بال اڑ رہے تھے، جن کو وہ بار بار ایک ہاتھ سے سنوار رہی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بول پڑا، اپنے بالوں کو یوں ہی اڑتا رہنے دو سادھنا، بکھری ہوئی گھٹائیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ رومانٹک باتیں بعد میں کر لینا، سادھنا نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ہنس کر بولا، میری کہانی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تقریباً نہیں، مکمل سناؤ۔ اچھا بابا سنو، نخرے مت کرو، نہیں سنانا چاہتے تو نہ سناؤ، سادھنا منہ بنا کر بولی۔ جواباً میں نے اس کے بازو میں بڑے زور کی چٹکی لی اور وہ سی کر کے رہ گئی، بلکہ روحانسی ہو کر بولی، چاقو ہی گھونپ دیتے، مجھے پھانسی پر چڑھنے کا کوئی ارمان نہیں۔ اچھا چھوڑو مذاق، اب سنو کہ سنگم پر کیا ہوا۔ سادھنا میرے مذاق کو بھول کر سنجیدہ ہو گئی۔ میں اسے بتانے لگا کہ سنگم پر رینوکا نے کس طرح اپنے گوریلے بھیجے جن کو ناکام بنا دیا گیا۔ آخر میں اس نے طیاروں کے ذریعے پیراشوٹرز گرائے جن کی تعداد لگ بھگ سینکڑوں تک تھی، مگر ان سب کو بھون کر رکھ دیا گیا۔ لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب ہم شکست کھا جاتے، مگر اس وقت ہماری ایک آبدوز وہاں پہنچ گئی اور ہم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سادھنا نے ایک طویل سانس لی اور کہا، یہ سب بھگوان کا دیا ہے اور تمہاری دعاؤں کا اثر۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے لیے دعا گو رہتی ہوگی۔ میرا رواں رواں ہر وقت تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتا تھا۔ مجھے تمہاری اس بات کا مکمل یقین ہے۔ لیکن تم سیدھی کہاں نکلی چلی جا رہی ہو؟ بابا سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کھانے کے وقت لوٹ آؤں گا۔ اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ افق کے اس پار تک چلی جاؤں۔ سادھنا نے ہنس کر کہا، ویسے تم فکر نہ کرو، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں بابا سے تم کو معافی دلوا دوں گی، وہ میری بات نہیں ٹال سکتے، آخر تم ان کی ہونے والی بہو جو ٹھہری۔ میں نے ہنس کر کہا، منہ دھو رکھو۔ سادھنا نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے ایک اور لڑکا پسند کر لیا ہے۔ خیر اس کا تو مجھے یقین ہے۔ میں مسکرایا، تم کچھ غلط فہمی کا شکار معلوم ہو رہے ہو۔
میں اسے جواب دینے کی بجائے چونک پڑا۔ مجھے دائیں جانب سے ایک لانچ آتی نظر آ رہی تھی۔ یہ اتنی دور سمندر میں ہماری طرح آوارہ گردی کون کر رہا ہے؟ کہاں؟ سادھنا نے کہا، اور پھر میری نظروں کا تعاقب کرتی ہوئی اس طرف دیکھنے لگی جدھر میں دیکھ رہا تھا۔ اوہ! اس کے منہ سے نکلا، "یہ یہ تو شاید ہماری ہی طرف آ رہے ہیں۔" ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کہیں تمہارے بابا نے تو کسی کو ہماری تلاش میں نہیں بھیج دیا؟ اتنی جلدی تو ان کو ہماری طرف سے تشویش نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ بھی ہماری ہی طرح کے کچھ لوگ ہوں گے جو سمندر کی تفریح کرنے نکل کھڑے ہوئے ہوں۔ ذرا اپنی رفتار تو کم کرو۔ سادھنا اپنی عادت کے مطابق بڑی تیز رفتاری سے لانچ چلا رہی تھی، لیکن میرے کہنے سے وہ آہستہ آہستہ رفتار کم کرنے لگی۔ ہماری رفتار کی کمی کے باعث آنے والی لانچ کو بھی اپنے رخ میں تبدیلی کرنا پڑی۔ نہ جانے کیوں اس لانچ کو دیکھ کر میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ میری پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی اور دل میں عجیب عجیب وسوسے سے پیدا ہونے لگے، حالانکہ اس کا کوئی منطقی استدلال نہیں تھا۔ لوگ لانچوں میں گھومتے ہی رہتے ہیں، کوئی مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے اور کوئی محض ہماری طرح تفریحاً۔ کچھ ہی دیر میں دونوں لانچیں قریب آ گئیں۔ دوسری لانچ میں دو خوبصورت جوڑے تھے۔ ان کے ساتھ شکار کا تمام سامان موجود تھا، بنسی، چرخی، کانٹے اور دیگر لوازمات۔ یور ہائینس، ان میں سے ایک لڑکی مجھے دیکھ کر پرمسرت انداز میں چیخی۔ میں نے مسکرا کر ہاتھ ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر ایک نوجوان بولا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے یور ہائینس کہ ہم آج آپ کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ میں کوئی بہت اعلیٰ و عرفہ چیز نہیں ہوں میرے دوست، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم جب بھی چاہو میرے پاس آ کر مجھ سے مل سکتے ہو۔ پھر دوسرا نوجوان بولا، کیا آپ ہمیں یہ اعزاز بخشیں گے کہ ہم اس وقت آپ سے مصافحہ کر لیں؟ اس وقت دونوں لانچیں برابر برابر آہستگی سے چل رہی تھیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھ سے مصافحہ کرنا کسی کے لیے باعث اعزاز ہو سکتا ہے، تاہم اگر تم لوگ ایسا سمجھتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا ہم آپ کی لانچ پر آ جائیں؟ پرشوق لہجے میں پوچھا گیا۔ ضرور آ جاؤ، میں نے بڑی محبت سے کہا۔ میں اپنے جزیرے پر ایک منکسر المزاج شخص مشہور تھا اور انکسار کا یہ درس میرے بابا نے مجھے خصوصی طور پر دیا تھا۔ لانچوں کی رفتار کم کرتے کرتے انہیں اس طرح روک دیا گیا کہ اب وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب تھیں اور پانی میں بس ڈول رہی تھیں۔ دونوں لڑکیاں اور ایک لڑکا جست لگا کر ہماری لانچ پر آ گئے۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنی لانچ پر ہی رک گیا کیونکہ وہ سٹیئرنگ وہیل پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان نوجوانوں کی دخل اندازی کی وجہ سے سادھنا کا منہ بن گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اور میرے درمیان کسی کو بھی دیکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں کی مسکراہٹ بڑی پرتپاک تھی، جس نے یقیناً سادھنا کو اور زیادہ جھلسا دیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے نے بڑی محبت سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرے لیے بھی ضروری تھا کہ اسی تپاک کا مظاہرہ کروں، لیکن وہ تپاک مجھے بہت مہنگا پڑا۔ اس لڑکے نے ایک جھٹکے سے اور غالباً پوری قوت سے میرے ہاتھ کو اتنی شدت سے مروڑا کہ میں پھرکنی کی طرح گھوم گیا۔ اب میری پشت اس لڑکے کی طرف تھی۔ پھر جو چیز مجھے اپنی پشت میں چبھی ہوئی محسوس ہوئی وہ یقیناً کسی ریوالور کی نال تھی۔ پھر فوراً ہی ان لڑکیوں میں سے ایک نے پستول نکال لیا اور اس کا رخ سادھنا کی طرف کر دیا، جو اس صورتحال کے باعث گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بدستور سٹیئرنگ پر بیٹھی رہو، تحکم آمیز انداز میں سادھنا سے کہا گیا۔ ادھر وہ نوجوان بڑے طنزیہ انداز میں مجھ سے کہہ رہا تھا، مائی ڈیئر پرنس ونود کمار، امید ہے کہ تم کوئی غلط حرکت نہیں کرو گے۔ میں لڑائی بھڑائی کے فن میں خاصا ماہر ہوں، اور یہ بات تو اب سبھی جان چکے ہیں کہ اب تم سپرمین نہیں رہے ہو۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب حقیقت کا علم صرف مجھے اور ڈاکٹر کاچار کو تھا۔ باقی لوگ بابا کے بیان کے بعد یقین کر چکے تھے کہ میری تمام خصوصیات ختم کی جا چکی ہیں، لیکن مسکراہٹ کے باوجود میں اس صورتحال سے الجھا بہت۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ پستول دیکھ کر سادھنا کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا اور وہ گھبرا کر اپنی جگہ بیٹھ گئی تھی۔ میں اگر چاہتا تو اپنی غیر معمولی طاقتوں کا مظاہرہ کر کے اس تماشے کو ذرا سی دیر میں ختم کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ دفعتاً ہماری لانچ کو ایک ہلکا سا دھکا لگا۔ غالباً کوئی چیز لانچ پر آ کر گری تھی۔ میں نے چونک کر اس طرف سر گھمایا اور تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت تھی جو دوسری لانچ سے ہماری لانچ پر کودی تھی۔
میں نے فوراً ہی اسے پہچان لیا۔ وہ رینوکا دیوی تھی۔ میں بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ہیلو مسٹر سپرمین، وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ میں اسے گھورتا رہ گیا۔ آج پہلی مرتبہ دو بدو تھے۔ اس سے پہلے اس کی شخصیت میرے لیے ایک ساحرہ کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اب وہ طلسم ٹوٹے ہوئے دن گزر چکے تھے۔ اب وہ میرے لیے صرف ایک عورت تھی، لیکن ایک غیر معمولی عورت۔ میں اسے سامنے پا کر بالکل نہیں گھبرایا، کیونکہ میری خصوصیات مجھ میں بدستور موجود تھیں، اور خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ رینوکا کو اس کا علم نہیں تھا۔ اب وہ مجھے ایک عام آدمی سمجھ رہی تھی۔ ایسی صورت میں حالات سے نپٹنا میرے لیے مشکل ثابت نہیں ہوتا، لیکن میں ذرا تحمل سے کام لینا چاہتا تھا۔ میں بہت ٹھیک ہوں رینوکا دیوی، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، گویا تم مجھے پہچانتے بھی ہو۔ میں اخبارات میں تمہاری تصویریں دیکھ چکا ہوں، اور تمہاری آواز تو بے شمار مواقع پر سنی ہے، لیکن تم اس وقت اتنے بے بس کیوں ہو سپرمین؟ رینوکا دیوی کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تمہیں تو بڑا زوم ہو گیا تھا اپنی ذات پر۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے باپ کی عاقبت نااندیشی کا نتیجہ ہے۔ خیر، اب ہمیں باتوں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ رینوکا نے شانے جھٹک کر کہا، اور پھر لڑکی سے بولی، تم اپنی لانچ پر واپس جاؤ، لیکن پہلے اس لڑکی کی تلاشی لو۔ اس کا اشارہ سادھنا کی طرف تھا۔ سادھنا کی تلاشی لی گئی، اور پھر رینوکا کو بتایا گیا کہ سادھنا کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم لانچ پر جاؤ اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ میں اور جگدیش اسی لانچ پر رکیں گے اور اپنی منزل کا رخ کریں گے۔ جگدیش یقیناً اس نوجوان کا نام ہوگا جس نے میری کلائی مروڑ کر ریوالور کی نال میری کمر سے لگا رکھی تھی۔ وہ خاصا تنومند اور طاقتور نوجوان تھا، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ جب چاہوں گا ایک داؤ استعمال کر کے خود اس کی گرفت سے نکل لوں گا۔ اور رہ گیا اس کا پستول، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی چلائی ہوئی گولیاں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھیں۔ سادھنا کی تلاشی لینے کے بعد وہ لڑکی اپنی لانچ پر واپس چلی گئی۔ وہاں جو نوجوان تھا وہ لانچ کو حرکت میں لے آیا اور اسے اس جانب موڑنے لگا جدھر سے وہ آیا تھا۔ لڑکی، رینوکا نے غرا کر سادھنا سے کہا، اب تم سٹیئرنگ وہیل سے ہٹ جاؤ۔ سادھنا اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اور رینوکا نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ پھر جب وہ لانچ کو حرکت میں لے آئی تو میں نے کہا، رینوکا دیوی، تمہارا یہ نوجوان خادم آخر کب تک میرا ہاتھ توڑتا رہے گا؟ رینوکا دھیرے سے ہنسی، اور پھر اس نے کہا، جگدیش، اس کا ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اسے اور اس کی ساتھی کو لیکن اسے اور اس کی ساتھی لڑکی کو زد میں رکھنا، بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ جگدیش نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور تیزی سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں اس طرح منہ بنا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگا جیسے اس میں شدید تکلیف ہو رہی ہو۔ سادھنا میرے قریب آ گئی اور میرے شانے سے لپٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سر تپا لرز رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کی پیٹھ پر ہلکی سی تھپکی دی۔ یہ وہی رینوکا ہے ونود؟ سادھنا کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں، لیکن تم گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ رینوکا نہ سن سکے۔ میں اور سادھنا اب چونکہ بہت قریب قریب تھے، اس لیے ہم دونوں کو ریوالور کی زد میں رکھنا جگدیش کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ رینوکا دیوی آہستہ آہستہ لانچ کی رفتار بڑھاتی چلی جا رہی تھی۔ رینوکا دیوی، میں قدرے توقف سے بولا، کیا میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ کیوں؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہیں۔ وہ تم وہیں کھڑے رہ کر بھی کر سکتے ہو۔ دو بدو بیٹھ کر باتیں کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ ویسے تم کو خوف زدہ تو نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ایک آدمی میری طرف ریوالور تانے کھڑا ہے۔ اچھا، رینوکا دیوی نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تم میرے قریب آ کر بات کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ شکریہ، میں نے سادھنا کو تسلی دینے والے انداز میں تھپکی دے کر رینوکا کے قریب جا بیٹھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ رینوکا نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ یہاں سے 20-25 میل دور، رینوکا نے جواب دیا۔ وہاں ایک آبدوز ہماری منتظر ہوگی۔ ہم اس لانچ سے اس آبدوز میں منتقل ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے تم سنگم سے اپنی آبدوز میں منتقل ہو گئے تھے۔ لیکن اب تم مجھے کیوں اغوا کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ اب مجھ میں وہ خصوصیات نہیں رہیں جن سے تم فائدہ اٹھانا چاہتی تھیں۔
لیکن ابھی وہ آدمی تو ہے جو تم میں یا کسی شخص میں بھی وہ تمام خصوصیات پیدا کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کا چار رینوکا دیوی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اب اگر تمہارا باپ تم کو اور تمہاری محبوبہ کو زندہ سلامت مجھ سے واپس لینا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہوگا کہ وہ ڈاکٹر کا چار کو میرے حوالے کر دے۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ آخر اس شیطان کی بچی نے ایک نیا راستہ ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کاش اس وقت مجھ سے ڈاکٹر کا چار ذہنی رابطہ قائم کر لے۔ ہر چند مجھے اعتماد تھا کہ میں اس صورتحال سے بحسن و خوبی نپٹ سکتا ہوں، لیکن یہ بھی اچھا ہوتا کہ ڈاکٹر کا چار کو یہ صورتحال معلوم ہو جاتی۔ تو یہ پروگرام ہے تمہارا؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر رینوکا سے کہا۔ قطعی۔ رینوکا کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت میرے ذہن میں ہلکی سی کلک ہوئی اور میں نے ڈاکٹر کا چار کی آواز سنی۔ کہاں گھوم رہے ہیں پرنس؟ وہ آواز سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر پیدا نہیں ہونے دیا۔ ایک سنگین صورتحال سے دوچار ہوں ڈاکٹر، میں نے ذہنی طور پر کہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر چونکا۔ میں نے جواباً اسے پوری صورتحال بتا دی۔ ڈاکٹر کا چار کی ایک طویل سانس سنائی دی اور پھر اس نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت لانچ سمندر کے کس حصے میں ہے؟ اندازے ہی سے بتا سکتا ہوں۔ وہی بتائیے، ڈاکٹر کا چار نے بے چینی سے کہا۔ میرا جو کچھ اندازہ تھا وہ میں نے اسے ذہنی طور پر بتا دیا۔ اسی وقت رینوکا دیوی بڑے طنزیہ لہجے میں بولی، کیا بات ہے مائی ڈیئر سپرمین، تم کچھ پریشان ہو گئے ہو؟ وہ بار بار مجھے سپرمین کہہ کر میرا مذاق اڑا رہی تھی، لیکن مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ میں قطعی پریشان نہیں ہوں دیوی جی، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تم سے بالکل خائف نہیں ہوں۔ رینوکا نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ ابھی یہ دم خم باقی ہیں۔ کیوں نہ ہوں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ایک ریوالور تمہیں زد میں لیے ہوئے ہے اور تمہاری چڑیا تو اس سچویشن میں کچھ کر ہی نہیں سکتی؟ لیکن میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں دیوی جی۔ اس وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہارے لیے کتنی بھیانک موت کا بندوبست کیا جائے۔ رینوکا نے پھر ایک قہقہا لگایا۔ میں بولتا رہا، تم نے مجھے بہت اذیتیں پہنچائی ہیں۔ میں چونکہ تمہیں ختم ہی کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے تم اتنی اذیتوں سے دوچار نہیں ہو سکو گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی موت سے ذرا پہلے کم از کم 15-20 سیکنڈ کے لیے شدید اذیت ہو۔ رینوکا نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میرے پرسکون انداز گفتگو نے اسے یقیناً الجھن میں ڈال دیا ہوگا۔ میں سمندر میں ارد گرد نظریں دوڑائیں اور پھر سادھنا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اس طرح میں اس کی ڈھارس بندھانا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں نے یہ بات بھی طے کر لی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر کا چار جلد از جلد کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہماری لانچ تک پہنچ جائے گا، لیکن میں اس کی آمد سے پہلے ہی کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ رینوکا میری مجرم تھی، لہٰذا مجھے ہی اس سے انتقام لینا تھا۔ رینوکا اب اچانک بہت سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ یقیناً وہ اپنی تمام تر دماغی قوت سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ آخر میرا اتنا پرسکون رہنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ادھر میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے جلد از جلد اپنا آپریشن شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ لانچ آبدوز تک پہنچتی، مجھے اپنا کام ختم کر لینا تھا۔ میں نے جگدیش کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال میری ہی طرف اٹھی ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ کنکھیوں سے سادھنا کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ ہر چند سادھنا اس وقت کچھ بھی کر گزرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن جگدیش اس کی طرف سے بالکل بے خبر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اچانک میں نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا، مائی ڈیئر جگدیش۔ جگدیش میرے اس انداز تخاطب پر متعجب ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملیں اور میں نے اسے اپنے ٹرانس میں لے لیا۔ رینوکا ہنس کر بولی، بے وقوفانہ انداز میں مت سوچو ونود کمار، جگدیش میرا خادم ہے۔ تم اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش میں قطعی ناکام رہو گے، لیکن مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جگدیش کا چہرہ ایک لمحے میں بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں اسے اپنے طلسم میں جکڑ چکی تھیں۔ وہ کسی سحرزدہ سے شخص کی طرح میری طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن رینوکا اس صورتحال سے بے خبر ہی رہی، کیونکہ جگدیش کی طرف اس کی پشت تھی۔ میں اپنے آپریشن کو بہت تیزی سے جاری رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا میں کسی تاخیر کے بغیر پھر بولا، جگدیش اب میں تم سے جو کچھ بھی کہوں گا اس کی تعمیل میں اب تم ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرو گے، سمجھ گئے؟
جی، جگدیش جیسے کہیں بہت دور سے بول رہا تھا۔ اب رینوکا چونکی، لیکن فوراً ہی میں نے جگدیش کو حکم بھی دے دیا، اب تم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سمندر میں کود جاؤ۔ نہیں، رینوکا چیخی، لیکن جگدیش میرے ٹرانس میں تھا۔ اس نے شاید رینوکا کی آواز سنی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے بے دریغ سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سادھنا مبہوت سی ہو کر رہ گئی۔ وہ دور ہوتی ہوئی سمندر کی ان لہروں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے جگدیش کو نگل لیا تھا۔ رینوکا نے بڑی پھرتی سے اپنا پستول نکالا، لیکن جگدیش سے نپٹنے کے بعد میں اسی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کا پستول چھین لیا اور اس کا رخ اس کے سینے کی طرف کرتا ہوا بولا، تم ہار چکی ہو میری عزیز رینوکا دیوی، میں نے بہت تیزی سے کھیل ختم کر دیا ہے۔ تم مجھے بار بار سپرمین کہہ کر میرا مذاق اڑا رہی تھیں، لیکن اب تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں واقعی سپرمین ہوں۔ میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا کسی مصلحت سے کیا گیا تھا کہ میری طاقتیں زائل کر دی گئی ہیں۔ رینوکا فوراً ہی کچھ نہیں بولی۔ اس نے بڑی سختی سے جبڑے بینچ رکھے تھے۔ اس کے اعصاب یقیناً بڑے مضبوط تھے، کیونکہ وہ اس صورتحال سے خوفزدہ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے لانچ کا رخ اب سیدھا نہیں رہا تھا۔ وہ معمولی سی لہراتی ہوئی چل رہی تھی، لیکن اس کی رفتار میں فرق نہیں آیا تھا۔ تم اب کیا چاہتے ہو ونود کمار؟ قدرے توقف سے رینوکا بولی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اغوا نہ کر سکوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں لانچ کو واپس موڑ لوں۔ نہیں رینوکا دیوی، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اب میں صرف تمہاری موت چاہتا ہوں۔ تو مار ڈالو، چلاؤ گولی۔ میں تم سے زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں موت سے نہیں ڈرتی، اور اب جب کہ میں شکست کھا ہی چکی ہوں تو مر جانا ہی پسند کروں گی۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری شکست ہوگی۔ نہیں رینوکا دیوی، میں نے سر ہلا کر کہا، میں تمہیں گولی سے نہیں ماروں گا۔ اس طرح تو تم فوراً ہی موت کی آغوش میں پہنچ جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہیں کچھ لمحے تو اذیت ملے۔ پھر تم نے مجھے مارنے کے لیے کیا طریقہ سوچا ہے؟ رینوکا نے بڑے سکون سے پوچھا۔ لانچ کا رخ اس طرف موڑ دو۔ میں نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ کیوں؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے سختی سے کہا۔ نہ کروں تو میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ رینوکا دیوی اس گفتگو کے دوران میں شاید بھول ہی گئی تھی کہ میں اسے بھی ہپناٹائز کر سکتا ہوں۔ پلک جھپکتے ہی میں نے اسے اپنی آنکھوں کی گرفت میں لے لیا۔ دوسرے ہی پل میں اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان سا نظر آنے لگا۔ اب تم میری کنیز ہو رینوکا دیوی، میں بولا۔ وہ چپ رہی۔ میں زور دے کر بولا، تم میری کنیز ہو، کہو ہاں۔ ہاں، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ پاگلوں کی طرح کہے لگانا شروع کر دوں۔ وہ عورت جو ایک عرصے تک مجھے اپنی انگلیوں پر نچاتی رہی تھی، آج اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ وہ میری کنیز ہے۔ اب تم مجھ سے آنکھیں چرانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ میں نے اسے حکم دیا، اسٹیئرنگ کو آہستہ آہستہ بائیں جانب گھمانا شروع کر دو۔ تمہیں یہ دیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ لانچ کدھر جا رہی ہے۔ میں تم سے ابھی کہہ چکا ہوں کہ تم بدستور میری آنکھوں میں دیکھتی رہو گی۔ مجھے ڈاکٹر کاچار کی یہ بات یاد تھی کہ کوئی شخص اسی وقت تک مجھ سے ہپناٹائز رہے گا جب تک اس کی آنکھیں مجھ سے ملی رہیں گی، اور نظروں کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی وہ طلسم بھی ٹوٹ جائے گا۔ رینوکا نے میرے حکم کی تعمیل کی اور اسٹیئرنگ کو آہستہ آہستہ بائیں جانب گھمانا شروع کیا، اور جب لانچ ایک خاص رخ پر مڑ گئی تو میں نے رینوکا سے کہا کہ اب وہ لانچ کو سیدھی چلاتی رہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو ونود؟ سادھنا کپکپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولی۔ بس دیکھتی رہو، میں نے آہستہ سے کہا، اور پھر رینوکا کو حکم دیا، اب رفتار بڑھاتی چلی جاؤ رینوکا۔ رینوکا نے رفتار بڑھانا شروع کر دی۔ کچھ دیر پہلے جب میں نے سمندر میں اپنے اطراف کا جائزہ لیا تھا تو کافی فاصلے پر مجھے سمندر میں ابھری ہوئی کچھ چٹانوں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ نظر آیا تھا، اور اب میں لانچ کو انہی چٹانوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے جو بات سوچی تھی اس کا ذکر میں نے سادھنا سے بھی نہیں کیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ بے حد خوف زدہ ہو جاتی۔ خائف تو وہ اب بھی تھی، کیونکہ اس کا ایک ہاتھ ہولے ہولے لرز رہا تھا جو میں نے تھام رکھا تھا۔ جو بات میں نے سوچی تھی اس نے خود میرے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر رکھی تھی۔ میں خوب جان رہا تھا کہ اگر مجھ سے اندازے کی ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو وہ خود میرے اور سادھنا کے لیے بھی تباہ کن ہوگی۔ لانچ کی رفتار بڑھتی چلی گئی۔ پانی کی سفید جھاگ بہت اوپر تک اڑنے لگی۔
رینوکا کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان نظر آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میرے حکم کے مطابق مجھ سے نظریں ملائے ہوئے تھی۔ ونود، سادھنا کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، لانچ جس طرف بڑھ رہی ہے ادھر آہستہ بولو۔ میں نے سادھنا کی طرف جھک کر دھیمی آواز میں کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری گفتگو کا ایک لفظ بھی رینوکا کے کان تک پہنچے، ہر چند میرے خیال کے مطابق اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں احتیاط برتنا چاہتا تھا۔ سادھنا آہستہ سے بولی، ادھر چٹانیں ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور پھر دھیمی آواز میں سادھنا کو کچھ ہدایات دینے لگا۔ لانچ کا شور اتنا تھا کہ میری آواز رینوکا کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ویسے میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ سادھنا سے گفتگو کے باوجود رینوکا سے میری آنکھیں چار رہیں۔ میری ہدایات سننے کے بعد سادھنا نے کہا، مگر تم چاہتے کیا ہو؟ بس یہ ابھی نہ پوچھو، مناسب یہی ہے۔ سادھنا چپ ہو گئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے خون کی گردش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سادھنا چیخ کر بولی، فاصلہ اب اتنا ہی رہ گیا ہے جتنا۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا اور دفعتاً سادھنا کو اپنی گود میں اٹھا کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سادھنا بہت اچھی پیراک تھی اور میں بھی تیرنا جانتا تھا، اس لیے ہم دونوں تیر کر بڑی آسانی سے ان چٹانوں تک پہنچ سکتے تھے۔ میری آنکھوں کے طلسم سے چھٹکارا ملتے ہی رینوکا کو ہوش آ گیا۔ وہ یقیناً یہ دیکھ کر بہت بوکھلا گئی ہوگی کہ اس کی تیز رفتار لانچ ان چٹانوں کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ گھمایا، لیکن چٹانیں اتنے بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں کہ لانچ ان سے بچ کر نہیں نکل سکتی تھی۔ مشکل سے 15-20 سیکنڈ میں وہ ان چٹانوں تک پہنچ جاتی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ اسے موت سے پہلے کم از کم اتنی دیر کی اذیت تو برداشت کرنا ہی پڑے۔ میں اور سادھنا سمندر کی سطح پر تیر رہے تھے اور ہماری نظریں لانچ پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک میں نے فضا میں گڑگڑاہٹ سنی اور سر اٹھا کر دیکھا، ایک ہیلی کاپٹر قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کاچار، میں نے دل ہی دل میں کہا اور مسکرا دیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ میں ڈاکٹر کاچار کی آمد سے پہلے ہی اپنا مشن مکمل کر چکا ہوں۔ رینوکا کی لانچ اب چٹانوں کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اسٹیئرنگ کو کافی گھمانے کے باوجود رینوکا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ معلوم نہیں اس موقع پر اس نے بھی ہماری طرح سمندر میں چھلانگ کیوں نہیں لگا دی۔ شاید وہ تیرنا نہیں جانتی ہو، یا پھر اسے اوور کانفیڈنس ہوگا کہ وہ لانچ کو بچا لے جائے گی۔ لیکن ہوا وہی جو میں چاہتا تھا۔ رینوکا اس وقت لانچ ہی میں تھی جب چٹان سے اس کا خوفناک ٹکراؤ ہوا۔ فضا میں ایک کرمزی شعلہ بہت اوپر تک لپکا اور لانچ کے بے شمار ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ خس کم جہاں پاک، میں نے دل میں کہا۔ یہ ہیلی کاپٹر، سادھنا بولی، ڈاکٹر کاچار ہماری تلاش میں آیا ہے، مگر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے مجھ سے ذہنی طور پر رابطہ قائم کیا تھا اور میں نے انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ ونود، سادھنا نے میرے شانے سے سر ٹکا دیا، اگر انکل کاچار نے تمہاری ان خصوصیات کو ختم کر دیا ہوتا تو ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ میں نے ہنس کر سادھنا کی پیٹھ پر ہلکی سے تھپکی دی۔ ہم دونوں پانی میں شرابور تھے۔ سادھنا پھر بولی، رینوکا بڑی دردناک بلکہ خوفناک موت سے دوچار ہوئی ہے۔ کاش میں اسے اس سے زیادہ خوفناک موت کا شکار بنا سکتا۔ یقیناً اس نے تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ہماری گفتگو مزید آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ ہیلی کاپٹر چٹان کے ایک مستعصی حصے پر اتر چکا تھا۔ میں اور سادھنا اس طرف کو بڑھے۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا اور پھر اس میں سے جو شخصیت اتری، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے بابا تھے۔ ان کے پیچھے مجھے ڈاکٹر کاچار دکھائی نہیں دیا۔ ونود، میرے بچے۔ بابا دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھے۔ بابا، میں ان کے گلے سے لگ گیا۔ نہ انہیں اس کا احساس تھا کہ میرا گیلا لباس ان کے کپڑے خراب کر دے گا، اور نہ ہی مجھے اس کا دھیان رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف ایک سوال کی گونج تھی کہ بابا کو اس بات کا علم کیسے ہو گیا کہ مجھے ان اطراف میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ صد شکر کہ میں نے تمہیں ایک بار پھر پا لیا، بابا بولے۔ لیکن آپ کو، میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اس کا علم کیسے ہوا کہ میں ان اطراف میں ملوں گا؟ ڈاکٹر کاچار سے، بابا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی حکم عدولی کا اعتراف کر لے، اس لیے اس نے مجھے بتایا تھا کہ ذہنی رابطے کے ذریعے وہ اس صورتحال سے آگاہ ہو سکا ہے۔
اب فوری طور پر یہی ہو سکتا تھا کہ ہم ہیلی کاپٹر لے کر تمہاری مدد کے لیے ادھر آئیں۔ میں اتنا بے قرار ہو گیا تھا کہ اس کام کے لیے خود ہی تیار ہو گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ڈاکٹر کاچار نے میرے ساتھ آنے سے معذوری ظاہر کی۔ میں اتنی عجلت میں تھا کہ میں نے اصرار کر کے اس کی معذوری کا سبب پوچھا بھی نہیں۔ ویسے میرے خیال کے مطابق وہ اس بات سے شرمندہ ہے کہ اس نے میرا حکم نہیں مانا تھا۔ بہرحال تمہاری جان کے صدقے میں اس کی یہ حکم عدولی معاف کر دوں گا۔ ہیلی کاپٹر سے میں رینوکا کا حشر بھی دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اس کا کچھ نہ کچھ افسوس ضرور ہے۔ کاش وہ ایسی نہ ہوتی۔ بابا ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گئے۔ ذرا ہی دیر بعد ہیلی کاپٹر ہم لوگوں کو لے کر چٹانوں سے پرواز کر گیا۔ راہ میں بابا کے سوالات پر سادھنا نے ان کو بتایا کہ میں نے صورتحال کو کس طرح اپنے قابو میں کیا تھا۔ انہی باتوں کے دوران میں ہم محل پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر کو محل کے احاطے میں اتارا گیا۔ بابا کے حکم سے ایک سرکاری کار سادھنا کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ میں اور بابا محل میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے تم ڈاکٹر کاچار کو سلام کرنے چلو، بابا نے مجھ سے کہا۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ بابا نے ایک ملازم سے ڈاکٹر کاچار کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ چنانچہ ہم اسی طرف بڑھے۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے ہلکی سی دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں اور بابا اندر پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہمیں الیکٹرک شاک لگا۔ سامنے ہی بستر پر ڈاکٹر کاچار کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ خون سے اس کا چہرہ رنگین ہو رہا تھا۔ گولی اس کی کنپٹی پر لگی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ بستر کے نیچے جھول رہا تھا اور ہاتھ کے عین نیچے قالین پر سائلنسر لگا ہوا ریوالور پڑا تھا۔ کئی لمحوں تک میں اور بابا پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت کھڑے رہے اور پھر تقریباً ایک ساتھ ہی لاش کی طرف جھپٹے۔ جب ہم قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سینے پر ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ لفافہ اٹھا کر دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، یہ خط آپ کے نام ہے بابا، اس پر آپ ہی کا نام لکھا ہے، تم ہی پڑھو اسے، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، بابا نے دل گرفتہ سی آواز میں کہا، اور قریب پڑی ہوئی ایک کرسی پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے لفافہ چاک کر کے اس میں سے خط نکالا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ یور ایکسیلنسی، اپنے گنہگار کا آخری سلام قبول کیجیے۔ میں بے حد معافی کا خواستگار ہوں کہ میں نے آپ کی حکم عدولی کی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ہز ہائینس کو نہ بچا سکے تو بھی وہ اپنی غیر معمولی طاقتوں کو کام میں لا کر رینوکا دیوی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس طرح آپ کا بیٹا آپ کو پھر مل جائے گا۔ اگر مجھے یہ یقین، یہ اطمینان نہ ہوتا تو میں خودکشی کا فیصلہ ہرگز نہ کرتا۔ خودکشی کا فیصلہ مجھے اس لیے کرنا پڑا کہ اب مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ سے آنکھیں چار کر سکوں۔ مجھے آپ کی وسیع القلبی سے امید ہے کہ آپ میری اس دوسری خطا یعنی خودکشی کو بھی معاف کر دیں گے۔ بس مجھے اب اور کچھ نہیں کرنا۔ ہز ہائینس کو میرا بے پناہ پیار اور دعائیں۔ آپ کا نمک خوار کاچار۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری نظریں بابا کی طرف اٹھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھے تھے۔ یکا یک وہ بڑبڑائے، تم نے بہت برا کیا کاچار، بہت برا کیا، تم میرا داہنا ہاتھ تھے، مجھے یوں چھوڑ کر کیوں چلے گئے کاچار۔ بابا کی آواز میں اتنا درد تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری نظریں دوبارہ ڈاکٹر کاچار کے چہرے پر جم گئیں۔ ہر چند میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے لیکن میرا دل سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر میری روح کی گہرائی میں جذب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔